अस्सलाम वालेकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मुल्क में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर है। हर घड़ी तकलीफ दे मनाजिर सामने आ रहे हैं, मगर हमारे रवैये बदल चुके हैं। शायद सोशल मीडिया पर एक तूफान बपा है, जिसमें एक जमात के हामी अवाम को ये कह रहे हैं कि दूसरी जमात को सैलाब मुतासरीन के लिए फंड न दो, और दूसरी जमात के हामी पहली जमात के लिए ये कह रहे हैं। अफसोस सद अफसोस, वाज़ेह रहे कि ये फंड इन सैलाब मुतासरीन का हक है, जो किसी भी सूरत और किसी भी ज़रिए से उन तक पहुँचना चाहिए, सिर्फ पहुँचना चाहिए। खुदारा सानहात पे ये सियासी तकसीम हमें इंसानियत से नीचे गिरा देगी। पहले इंसान बनिए, फिर आपकी सियासी शनाख्त आती है। आफत मुसीबत किसी की शनाख्त नहीं देखती, सियासी कबायली लिसानी शनाख्त भी नहीं देखी जाती। लिहाजा रिलीफ, रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन, इस पर सियासी शनाख्त या शनाख्ती कार्ड नहीं खंगालने की ज़रूरत होती। आज अपने मेहमानों से यही पूछेंगे कि क्या अब की बार भी इस सान्हे पर वो रिवायती कौमी यकजहती नज़र आ रही है जो माजी में रही या नहीं, जो हमने 2005 के ज़लज़ले, 2010 के सैलाब में देखी थी, या अब की बार सियासी तकसीम इमदादी सरगर्मियों की राह में रुकावट बन रही है और कहीं नंबर टांगने की रेस जारी है। हुकूमत एक APC कर रही है, जिसमें आज की वक्त की सबसे बड़ी सियासी जमात PTI को मदऊ नहीं किया गया। जब मुल्क की सबसे बड़ी जमात ही शामिल नहीं, तो इसको APC कहा जा सकता है? क्या इस APC में PTI की इत्तेहादी जमात काफ लीग भी शामिल होगी, या फिर PDM इत्तेहाद का एक और इकट्ठ होने जा रहा है? क्या ये मौका सियासत का है? क्या हुकूमत के इस इक़दाम से तकसीम बढ़ेगी नहीं? वो हुकूमत जब अपोजिशन में थी तो कहा करती थी कि हुकूमतों को बड़ापन दिखाना चाहिए। क्या आज बड़ापन दिखा रही है? यही बड़ापन हुकूमतों में होते हुए कौमों को यकजा और यकजान करता है, लेकिन यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। इदराक कीजिए, एहसास कीजिए, ये मौका सियासत का नहीं। जल्द से जुलूस मौकूफ़ कीजिए, थम जाइए, ठहर जाइए, तवज्जो सैलाब ज़दगान को दीजिए, कदम से कदम मिलाइए कि सैलाब में सब लुटाने वालों को कम अज़ कम मरहम का एहसास तो हो, इस बात का एहसास तो हो कि आप साथ खड़े हैं। इस बात का एहसास तो दिलाइए कि उनको ये यकीन रहे कि वो जब देखेंगे हमारी तरफ तो हम उनके लिए मौजूद रहेंगे। सियासत हो जाएगी, कर ली जाएगी, वक्त बहुत है, लेकिन क्या इस सियासत को छोड़कर इंसानियत पर बात करेगी आज की क़यादत? मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी एनालिस्ट सलीम बुखारी साहब हैं, अतर काज़मी साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज़ सलीम बुखारी साहब आपसे करना चाहूँगी। आपसे कुछ देर पहले नवाज शरीफ साहब TV चैनल्स पर हमें नज़र आए। आने वाले दिन में आगे जाके इस पर भी बात करूंगी कि इमरान खान साहब कल एक टेलीथॉन करने जा रहे हैं और उनकी जमात इसी मामले को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना चाह रही है। उनको रोका गया है नेशनल स्क्रीन से, वो ऑफ एयर हैं कि उनको इजाज़त दी जाए कि टेलीथॉन ऑन एयर हो। और ये एक माजी में हमने देखा है कि इमरान खान साहब ने सबसे ज़्यादा फंड रेज़ किया है। नवाज शरीफ का वापस आना और इमरान खान का ना आना, क्या ये भी कोई इशारे हैं, या कम अज़ कम इस कौमी सानहे के टाइम पर ये कौम यकसू हो सकती है? रवायत तो रही है हमारी, क्या मौजूद है अब माशरे में? बहुत शुक्रिया आपका आयशा, आपने बहुत दिनों के बाद याद किया मुझे। लेकिन बहरहाल मेरी ये आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आपके साथ मौजूद हूँ। इस वक्त इशू बहुत गंभीर है। पाकिस्तान की कौम इस वक्त एक सानहे से दो चार है, इसे क़यामत सुगरा कह लें, आप इसको जो मर्जी नाम दे लें। और इस वक्त ज़रूरत यह है कि हम अपने सारे ज़ाती इख्तिलाफ़ात, सियासी इख्तिलाफ़ात भुला के कौम की हैसियत से इस पूरे अज़ाब इलाही को भुगतने के लिए तैयार हो जाएं, एक साथ हो जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस कौमी यकजहती की बात आपने की है, वो एक तवील अरसा पहले दफन हो चुकी है। वो जो एक रवायत थी पाकिस्तान के बारे में कि जब कोई नेशनल क्लैमिटी आ जाए या कभी पाकिस्तान की सरहदों पर कोई ख़तरा आ जाए तो ये कौम एक हो जाती है, उसको डिवाइड करने का अमल मुकम्मल हो चुका है। कौन जिम्मेदार है इसका इस वक्त नेमिंग नेम्स की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको 4-5 जल्दी से मिसालें दे देता हूँ। APC में नहीं इनवाइट किया गया, बहुत घटियापन का मुजाहरा किया, हुकूमत ने बिल्कुल बुलाना चाहिए था। वो रवायत के मुताबिक इनकार ही करती, ये भी सबको पता है, मौत की तरह यकीन है कि वो नहीं आती इनके साथ, क्योंकि वो तो इन चोरों और डाकुओं के साथ बैठना नहीं चाहते हैं। अब ये तय होना बाकी है कि बड़ा चोर कौन है, ये थे या ये हैं, क्योंकि चोरियों के बड़े बड़े खौफनाक इल्ज़ाम तो हर तरफ ही हैं। अब मेरा नहीं ख्याल कि किसी के पास भी हक रह गया है कि वो दूसरे को चोर कहे। एक बात देखिए, 5 इन कैमरा सेशन हुए हैं पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े सानहात पर, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स पर, चाहे वो भारत की तरफ से फ़िज़ाई हमला हो जिसमें अभिनंदन पकड़े गए थे, जो हमने इंतहाई एजाज़ के साथ खूबसूरती से 24 घंटे के अंदर अंदर उनको वापस हिंदुस्तान भिजवा के एक अजीबो गरीब किस्म का मार्का सर किया
اس کا کیا فائدہ ہوا ہندوستان کی طرف سے، ہمیں اس کے مقابلے میں کیا رعایت ملی، یہ بھی پوچھنے کی بات ہے۔ اس کے بعد کشمیر ہڑپ ہو گیا، جب ریئیکشن کے لیے کہا گیا پارلیمنٹ میں تو عمران خان صاحب نے فرمایا کیا میں ان کے ساتھ جنگ کر دوں؟ جواز آپ نے پیش کرنا تھا کہ میں جنگ کر دوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جنگ کر دیتے، لیکن آپ اس کے اوپر کھڑے تو ہوتے، اپنے قدموں کے اوپر سٹانس تو لیتے۔ کوئی صرف ایک تقریر، ہم 2 منٹ کی خاموشی اختیار کریں گے ہر جمعے کو، کتنے جمعوں کو وہ خاموشی ہوئی وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ پھر اس کے بعد افغانستان کے اوپر اسی طریقے سے ایک کانفرنس ہوئی۔ یہ ان کیمرہ سیشنز کی بات کر رہا ہوں، جن میں سے 3 جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں ہوئی اور 2 GHQ میں ہوئی، ان ہر ایک میں سے عمران خان صاحب غائب تھے۔ یہ بھی ریکارڈ کی بات ہے، کوئی میں ہوا میں باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ تو اس لیے ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو نہ بلایا یا بلایا ایک سی بات تھی، انہوں نے آنا کوئی نہیں تھا۔ خیر، لیکن ابھی بھی جس قسم کی ٹریجڈی سے ہم دوچار ہیں، اس کو ہم مل کے ہی پاٹ سکتے ہیں، ورنہ یہ ایک طویل عرصے تک چلے گی۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے 1975 کا سیلاب، اس کے بعد 2010 کا سیلاب، اس کے بعد 2005 2008 کے زلزلے، ایک طویل عرصہ لگتا ہے ریلیف اور ریسکیو کے لیے۔ تو اس وقت اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کے اگر ہم اس کو چیلنج نہیں کریں گے تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ ایک بات کل کہی گئی تھی کہ جناب یہ جلسے کیے جا رہے ہیں، اس کا ذکر خود عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کیا۔ یقینی طور پہ جتنا خرچہ آپ کے ایک جلسے پہ اٹھ رہا ہے، اس میں کم از کم 10 گاؤں دوبارہ سے آباد ہو سکتے ہیں۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے اس کے لیے، اٹس اے سمپل کوسچن۔ آگے آپ کی مرضی ہے، آپ بادشاہ ہیں، آپ کسی کی نہ پہلے سنتے تھے نہ آپ اب کسی کی سننے کے لیے تیار ہیں۔ جہاں تک نواز شریف کا تعلق ہے، وہ میرے خیال سے ایک بیان دے دینا وہاں سے یہ کافی نہیں ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد پوری کی پوری مسلم لیگ جو ہے اور پوری کی پوری مسلم لیگ کی حکومت، چاہے وہ سینٹر میں ہے یا پیپلز پارٹی کی حکومت جو ان کے الائز ہیں سندھ میں ہے، وہ سارے ایک دم سے نکل پڑیں گے باہر اور قوم کو اس عذاب سے نجات دلائیں گے؟ یہ ان کی توقع ہو سکتی ہے، لیکن مجھے ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ جہاں تک حکومت کی کوششوں کا تعلق ہے، وہ میرے خیال سے اگر بہت اعلیٰ نہیں ہے تو وہ اس کو کسی صورت انڈرمائن بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جو باہر سے مدد آ رہی ہے عائشہ، وہ انکریجنگ ہے، چاہے وہ امریکہ ہے چاہے وہ برطانیہ ہے، وہاں سے 50 کروڑ ڈالر کے قریب جو ہے وہ آ چکی ہے۔ بدھ کے دن ہم توقع کر رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ ہماری طرف سے ایک اپیل پاکستان کی طرف سے جاری کرے گی، جس کے بعد پوری دنیا جو ہے وہ چپ ان کرے گی۔ یہ لاسٹ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے جرنیل ہیں، ہمارے ججز ہیں، ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، انہوں نے ایک مہینے کی تنخواہ جو ہے وہ فلڈ ریلیف فنڈ میں دے دی ہے۔ یہ اچھے اقدامات ہیں، اس کو فالو کرنا چاہیے اور پوری قوم کو اس ریلیف آپریشن کا حصہ بن جانا چاہیے۔ بخاری سے میں واپس آؤں گی، اس میں ایک نقطہ رہ گیا۔ آپ نے کہا اس بیان کی بات کی جو نواز شریف صاحب نے دیا، وہ میرے اس کا حصہ بھی تھا سوال کا۔ اس بیان کا آخر مقصد کیا؟ ان کی جماعت کی حکومت ہے اور عمران خان کا آف ہونا۔ عطر کاظمی صاحب، یہ بات میں آپ سے پہلے کرنا چاہوں گی۔ ایک تو دعوت نہیں دی گئی APC میں PTI کو، اور پھر وہ بات ایک بخاری صاحب درست کر رہے ہیں کہ وہ تو اپنے 4.25 سالہ دور حکومت میں کبھی اس اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا انہوں نے گوارا نہیں کیا، چور ڈاکو کہتے رہے۔ اور پھر جن کانفرنسز کا، ان کیمرہ سیشنز کا ذکر کیا، وہ وہاں پہ حصہ نہیں تھے جب اپوزیشن انوائٹڈ ہوتی تھی۔ اگر بلا بھی لیتے اور PTI حصہ نہ بنتی، لیکن کیا پھر بھی حکومت کو دعوت دینی چاہیے تھی؟ مے بی عمران خان صاحب سمجھتے کہ چلے جائیں، ایک بات۔ دوسرا، عمران خان صاحب کو کیا نیشنل چینلز پر کل فنڈ ریزنگ ٹیلیتھون کہہ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ PTI کے جائیں گے، جانا چاہیے، یا آج نواز شریف آن ایئر ہیں تو اب عمران خان آف ایئر ہیں؟ اس کو کیا کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ جی، جہاں تک APC کا تعلق ہے، میرے خیال میں جو اس وقت PDM ہے، ساری جماعتیں تو اس کے اندر شامل ہیں آلموسٹ حکومت میں، جماعت اسلامی کو نکال کے۔ تو APC بلانے کا مقصد مجھے سمجھ نہیں آتا اگر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو نہیں بلانا۔ دوسری بات یہ بھی بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے کہ تحریک انصاف تو ویسے ہی ان کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتی، بیٹھنا نہیں چاہتی۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب صرف الیکشن کے معاملے پہ ہم بات کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ حکومتی اتحاد کی بھی یہ ریزرویشن ہو کہ ان کو نہ بلایا جائے۔ اب جہاں تک یہ تعلق ہے کہ اس وقت تک جو حکومت کے اقدامات ہیں یا پھر نواز شریف صاحب کا کردار ہے یا خان صاحب کا کردار ہے، دیکھیں برطانیہ نے آپ کو 1.5 ملین پاؤنڈز آفر کیے ہیں، برطانوی حکومت نے۔ جو میاں صاحب کے اپنے فلیٹس ہیں نا برطانیہ میں نہیں اس کی قیمت بتاتا، صرف ایک فلیٹ کی قیمت پوچھ لیں کتنی ہے۔ دیکھیں اگر کسی نے بھی اس وقت لیڈر بننا ہے، بلاول صاحب جا کے وہاں پہ روئے۔ بلاول ہاؤس جو بیریا ٹاؤن والا لاہور والا ہے، وہ ایک بلاول ہاؤس بیچ کے نا آپ کئی 100 دیہات آباد کر سکتے ہیں سندھ میں۔ کیا آپ نے اپنی سٹیک اس حد تک رکھنی ہے؟
क्या आप लोगों के पीछे इस हद तक जाएंगे कि अपनी कंफर्ट्स को थोड़ा सा कम करके लोगों के लिए कुछ करेंगे? ये एक बड़ा सवालिया निशान है, इसलिए कि मसला क्यों है ये? मसला इसलिए कि हमारे जो हुक्मरान हैं और हमारा जो आम आवाम है, उनमें इतना ज्यादा गैप है कि वो जो करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूमते हैं, वो जो अरबों रुपए की जायदादों में रहते हैं, वो किस तरह उनका दुख समझ सकते हैं, जो हर दूसरे तीसरे साल के बाद जो है सैलाब में बह जाते हैं, उनकी झुग्गियां बह जाती हैं, उनकी फसलें बह जाती हैं। ये एक बड़ा इशू है। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है, इस वक्त जो कहते हैं ना कि जी सियासत डिस्कस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं डिस्कस होनी चाहिए, लेकिन इन्फॉर्म्ड बहस जरूर होनी चाहिए। इसलिए कि क्या अगर आज यहाँ पे डैम होते तो सूरत-ए-हाल बेहतर होती या ना होती? माजी के अंदर हमने देखा कि असफंजार वली साहब ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने कालाबाग डैम के ऊपर फैसला दिया है, अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज भी कहेगा तो मैं देखता हूं कि किसका इस डैम को बनाता है। तो ये हमारा एटीट्यूड है टुवर्ड्स बहस। क्या ये जमहूरी रवैये होते हैं? हम ये कह सकते हैं ना कि जनाब इसके ऊपर एक इन्फॉर्म्ड डिस्कशन होनी चाहिए कि किस तरीके से इस मसले को काबू किया जा सकता है। मेरे ख्याल में यहाँ पे हमें ओवरऑल सियासी फेलियर नजर आता है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। सियासी फेलियर की बात कर रहे हैं, और मैं फिर उसी मामले को बुखारी साहब, क्योंकि अभी जैसे आपने कहा फलां 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 भी फंड्स का ऐलान कर रहा है, यहाँ माजी में हमने ये देखा कि फंड के लिए एक उसका ऐलान अकाउंट का किया जाता है या बताया जाता है। यहाँ पर एक अकाउंट वजीर आजम साहब ऐलान कर रहे हैं, फिर पाक फौज का ऐलान है, फिर चारों सूबों के वज़राए आला के फंड्स का ऐलान है। सिराजुल हक साहब तो सिर्फ इतना कहते हैं कि मुल्क के 10 बड़े अपनी ज़कात निकाल दें तो संभल जाए। अतर काज़मी साहब कह रहे हैं कि 2 बड़े खानदान अपना एक एक घर बेच दें तो पता नहीं कितनी मदद हो जाए। ये जो सियासी तकसीम है कि एक दूसरे पर उंगली है, हर दूसरा चोर है, वो कहता है कि ये दे दे तो हो जाए, वो कहता है वो दे दे तो हो जाए, हर कोई कहता है मुझे दे दे। कल शहबाज शरीफ 3 बजे APC कर रहे हैं, रात इमरान खान 9:30 टेलीथॉन कर रहे हैं। ये तो अपनी मैं है सियासी अना के गिर्द सब घूम रहे हैं। अवाम की परवाह तो सिर्फ फोटो शूट या फोटो सेशन तक है, चाहे A है, B है या C है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, और मैं बहुत हद तक इत्तेफाक करता हूं जो अतर काज़मी साहब ने कहा। मैं बड़ा एहतराम करता हूं उनकी राय का कि नवाज शरीफ को अपना फ्लैट बेच देना चाहिए, बिलावल भुट्टो को अपना बिलावल हाउस बेच देना चाहिए, लेकिन शायद वो भूल गए ये कहना कि इमरान खान साहब को भी बली गाला बेच देना चाहिए, क्योंकि वो भी अगर बिकेगा तो काफ़ी सारा उससे रिलीफ का काम जो है वो हो सकता है। अब आ जाइए, आपका सवाल जो है, देखिए गुजारिश ये है, इस वक्त अगर मैं आप तुम की बहस चलेगी तो वो जो एक बड़ी आबादी पाकिस्तान की रुल गई है, इतना जानी नुकसान हो चुका है, लाखों की तादाद में लोग बेघर हो गए हैं, जो सफ़े हस्ती से जिनके गांव मिट गए हैं, जो इस वक्त नीले आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे पड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हुकूमत की रिलीफ ऑपरेशन एक हद तक है, सबसे बड़ा रोल इस वक्त पाकिस्तान आर्मी अदा कर रही, कोई इसके बारे में दो राय नहीं है, और हमेशा से उन्होंने किया। ये उनकी एक ट्रेडिशन है कि पीस टाइम में उनका जो रेस्क्यू और रिलीफ का ऑपरेशन है उसके अंदर उनका बहुत बड़ा रोल होता है, वो अदा कर रहे हैं। हम तवक्को करते हैं कि उनके पास इतने रिसोर्सेज हों। इसी तरीके से जो पाकिस्तान की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन और जो बड़े अदारे हैं, चाहे वो मीडिया के हैं, चाहे वो प्राइवेट अदारे हैं, मेरे ख्याल से उन सबको एक यूनाइटेड तरीके से एक कंसर्टेड एफर्ट लॉन्च करनी चाहिए कि वो रीजन्स बांट लें अपने अपने बीच में। एक आसान सा नुस्खा है, कुछ इसमें लगता नहीं है, कि जो सिंध के एंटरप्रेन्योर्स हैं वो सिर्फ सिंध के इलाकों का ख्याल कर ले। हमारे यहाँ पंजाब जो है, इसके जो हमारा सदर्न पंजाब है, जो नॉर्दर्न पंजाब है, सेंट्रल पंजाब है, जहाँ जहाँ बर्बादी हुई है वो उसकी जिम्मेदारी ले लें। इसी तरह से KPK, इसी तरह से बलोचिस्तान, जहाँ कमी है वहाँ फेडरेशन जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करे, तो हम इस अजाब से निजात हासिल कर सकते हैं। हम ऐसी मिसाल बन सकते हैं कि दुनिया हमें एनवी करे। हमने बुखारी साहब, कतई कलामी की माजरत, आप जो कह रहे हैं कर सकते हैं और कर लेना चाहिए, ये करवाएगा कौन इनसे? जब PTI कह रही है हम टेलीथॉन करेंगे तो पंजाब और KP गवर्नमेंट्स के अकाउंट्स दे रही है, प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो सिंध के लिए एक बड़ी खतीर रकम का ऐलान करते हुए बार बार ये कहते हैं कि वो उम्मीद करते हैं इसका इस्तेमाल दुरुस्त जगह पर होगा। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि 75% पाकिस्तान पर इमरान खान की हुकूमत है, कि मतलब ये कि फिर इमरान खान जिम्मेदार है उस 75% पाकिस्तान के लिए। सवाल ये उठता है कि क्या ये वो पॉलिटिकल लीडरशिप है जो 75 साल में हमने पैदा की है? अगर इनको पता नहीं है कि इकट्ठे कैसे होना है इस आफत के मौके पर, अगर ये नहीं जानते कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट क्या है, ये नहीं जानते कि काम किस तरह से होगा, आवाम को डिलीवर क्या करना है, तो मैं और आप यहाँ गुफ्तगू करते हुए तो किसी को सिखाने से रहे कि किस तरह डिलीवर होगा, क्या तरीका इख्तियार किया जाए, प्री प्लानिंग क्या होती है, हुकूमतों की जिम्मेदारी क्या होती है। यहाँ तो हुकूमतों पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि इनसे ये काम करवाएगा कौन? कौन सी ऐसी कुव्वत है
دیکھیے یہ تو اپنے ضمیر کی بات ہے. اگر حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ سمجھیں کہ انہیں عوام کی خدمت کرنی ہے اور ایک حکومت سے باہر بیٹھے لوگ کہیں کہ ہم نے حکومت کو اس میں اس کی مدد کرنی ہے تاکہ پاکستان کی سسکتی عوام جو ہے اس کو ریلیف مل سکے، تو میرے خیال سے ایک قدرت کی طاقت سے ہی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ان کے دلوں میں وہ رحم، وہ فیل، وہ ایک قومیت کا جذبہ ڈال دیں جس کے تحت یہ سارے مل کے اس کو کریں. لیکن یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ دعاؤں سے اگر ہو سکتا ہوتا تو پاکستان بہت پہلے جو ہے وہ راہ راست پہ آ گیا ہوتا. یہ دعاؤں سے نہیں ہونا. ہم نے اپنی پیٹی پالیٹکس نہیں چھوڑنی. دیر از نو ایکسیپشن. میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بیان دے رہا ہوں. اسٹارٹ فرام نواز شریف, come down to Shehbaz Sharif and everybody else in the Muslim League or in the People's Party as well as in the PTI. کوئی اپنی میچ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی دوسرے کا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اینڈ دیٹ از دا ٹریجڈی آف پاکستان. اور ان کو کوئی شرم بھی نہیں ہے اس کے اوپر. کوئی آدمی شرمندگی محسوس نہیں کر رہا کہ ہم اپنی سیاست کی خاطر پاکستان کی قوم کو قربان کر رہے ہیں, اس کو رلنے دے رہے ہیں, اس کو تباہ ہونے دے رہے ہیں. یہ ہے ہماری پالیٹکس کی پہچان آج کے دن میں. اطہر کاظمی صاحب, خواجہ آصف صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ ملک کے 75% حصے پر عمران خان کی حکومت ہے, اس کی جماعت کی حکومت ہے اور گالیاں ہمیں دیتا ہے. 2 دن پہلے عمران خان صاحب کو سوال پوچھا گیا کہ فنڈ کیوں نہیں اکٹھا کیا جا رہا, تو انہوں نے کہا جب تک مجھے یہ پتہ نہ چلے کہ فنڈ کو لگنا کہاں پر ہے تو میں اس کو اکٹھا نہیں کرتا. مگر 2 دن بعد انہوں نے ایک ٹیلی تھون کا اعلان کر دیا. پنجاب اور کے پی کے تو سیلاب سے اس سے کوئی 4-6 دن پہلے سے خبریں میڈیا میں رپورٹ ہو رہی تھی. تو یہ وہی ترجیحات کا سوال ہے جس کے اوپر بخاری صاحب بات کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اپنے لاس اور گین کے اوپر جا رہی ہے, عوام کو صرف استعمال کیا جاتا ہے ووٹ لینے کے لیے, سنجیدگی نہیں ہے کہیں بھی سرو کرنے کے لیے, خدمت کے لیے. دیکھیں اگر یہ بات درست نہ ہوتی جو بخاری صاحب نے فرمائی تو اس وقت عوام کی یہ حالت نہ ہوتی. 70 سال سے بالکل انہوں نے درست فرمایا کہ ہو رہی یہ ہے, چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہو, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, فوجی حکومتیں آئی ہوں یا سیولین حکومتیں آئی ہوں, عوام ہمیشہ پیچھے رہتی ہے. دوسروں کے جو اپنے مفادات ہیں وہ آگے ہوتے ہیں ہمیشہ. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. دوسری بات جو خواجہ آصف صاحب نے فرمائی, دیکھیں خواجہ آصف صاحب کے ساتھ اس وقت تقریباً 13-14 جماعتیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا جمہوری اتحاد اس وقت حکومت کے اندر ہے. وہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص جو ہے اس کے مرہون منت ہے کہ عوام کو ہم موبلائز نہیں کر پا رہے. اگر آپ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ 70% مینڈیٹ ہمارے پاس ہے, ساری جماعتیں ہمارے پاس ہیں, تو پھر یہ ابھی تک وہ بیانیاں کیوں نہیں بنا سکے, عوام کو موبلائز کیوں نہیں کر سکے؟ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ 70% سب کچھ عمران خان کے پاس ہے, یا پھر وہ یہ بھی کہہ دیں کہ 70% عوام اس کے پاس ہے, تو حکومت بھی پھر اس کو دے دیں. نہیں جناب, آپ کی حکومت ہے, مرکز میں آپ بیٹھے ہوئے, سندھ میں آپ بیٹھے ہوئے, آپ نے اپنی حکومت کا جواب دینا ہے. کے پی کے میں اگر ایک شخص بھی متاثر ہوتا ہے تو اس کا جواب دہ عمران خان ہوگا. سندھ میں اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ آصف زرداری صاحب اور ان کی جماعت ہوگی. تو میرے خیال میں یہاں پہ پوائنٹ سکورنگ بھی ہو رہی ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ المیہ اس وقت ہمارا یہ ہے کہ اتنی ارریلیونٹ حکومت ہے کہ آج تک اپنی تاریخ میں میں نے اتنی ارریلیونٹ حکومت نہیں دیکھی. جنیجو صاحب کی حکومت بھی اس سے زیادہ با اختیار اور طاقتور حکومت تھی. وہ کبھی فوجی جرنیلوں کی سٹاف کاروں پہ پابندی لگا دیتے تھے, کبھی ان کے دور میں کوئی اور فیصلہ آ جاتا تھا. یہ تو ایسی حکومت ہے کہ 14 جماعتوں کی حکومت ہے, اور یہ ایک سمپل بیانیہ نہیں بنا پا رہے کہ ملک کے اندر سیلاب آیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ پچھلے 3 ہفتے اٹھا کے دیکھ لیں, 4 ہفتے, مجھے بتا دیں کتنی پریس کانفرنسز ان سب نے مل کے کی سیلاب کے اوپر, اور کتنی انہوں نے سیاسی مخالفین کے اوپر کی, یا کتنی انہوں نے صحافیوں کے اوپر FIRs کی, اور کتنے انہوں نے دوسرے کام کیے. تو یہ مسئلہ کہ پرائورٹیز کچھ ہو رہے ہیں اس وقت. انسیکیور حکومت ہے, وہ اپنے آپ کو انسیکیور سمجھتی ہے, اس وجہ سے وہ عوام کو سیکیور نہیں کر سکتے. کیا یہ انسیکیور حکومت ڈیلیور کر سکے گی؟ 4 ماہ کی حکومت. تو اطہر کاظمی سوال اٹھا رہے ہیں کہ کوئی بیانیہ بھی نہیں بنا سکے, ایون سیلاب کے اوپر بھی. اور سیاست کا یہ کیا ہے جب مواصلاتی نظام ان علاقوں میں تباہ ہے, رابطہ پل اور سڑکیں تباہ ہیں, توجہ کسی اور طرف ہونی چاہیے, تو آخر اس طرف ہو کیوں نہیں پا رہی ہے؟ اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. موسمیاتی یا ماحولیاتی تبدیلیاں, اس کے اوپر گزشتہ کئی سالوں سے بات اور دنیا بھر میں تیاری کی بات کی جا رہی ہے. ہمارے ہاں ارلی وارننگز موجود تھیں. پری مانسون یعنی کہ وسط جون سے اس موسم کا آغاز ہوا تھا. قریباً اس وقت کہا جا سکتا ہے کہ 2.5 ماہ ہو چکے ہیں.
کیا پری الرٹ موجود تھے, کیا پری پلاننگ تھی, کیا پری گائیڈ لائنز تھیں جس کے مطابق ہمارے انفراسٹرکچر نے کام کیا ہو, یا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اداروں نے کام کیا ہو, یا انتظامیہ نے کام کیا ہو؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. بریک سے پہلے اطہر کاظمی صاحب اس حکومت کے حکومتی اتحاد کی کارکردگی پر, بیانیے پر سوال اٹھا رہے تھے کہ جو 4 ماہ میں نہ تو کوئی سیاسی بیانیہ سامنے لا سکے, نہ اب سیلاب متاثرہ صورتحال میں کوئی بیانیہ بنا پا رہے. بخاری صاحب, آپ سے سوال یہ ہے کہ اب بات یا ذمہ دار یا سوال کس سے کیا جائے؟ ان سے جو 4 مہینے کی حکومت میں ہے, ان سے جو 4.25 سال گزار گئے؟ سوال وہی ہے کہ جب پری وارننگز تھی, ارلی وارننگز موجود تھی, بہت سا کام ہمیں اس دن نہیں کرنا, اس کی پہلے سے تیاری ہوتی ہے, ڈرل ہوتی ہے, تو اب وہ تو ہوا نہیں, کوئی خبر کہیں آئی نہیں, اور اب وہ کس طرح سے اچانک ہو جائے گا؟ کیا کسی ہیلی کاپٹر کے جانے سے, کیا کسی لیڈر کے جلسہ کرنے سے, کیا کسی لیڈر کے اعلان کرنے سے کہ مدد کریں؟ کیا آپ کا انفراسٹرکچر, کیا انتظامیہ اس طرح کے کاموں سے آج ڈیلیور کرنے کے قابل ہو جائے گی؟ بہت اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے عائشہ, میں اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں پوری طرح سے. ایک تو یہ کہ عمران خان کے حوالے سے میں نے وہ اس لیے وہ پازیٹیوزم کی بات کی تھی. وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پوری قوم جو ہے ان کے ساتھ ہے, 22 کروڑ نام گنتی یعنی فگرز کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ پوری قوم میرے ساتھ ہے. اور میں مانتا ہوں اس لیے کہ جو تاریخ ساز جلسے وہ کر رہے ہیں, یقینی طور ان کے اوپر اس وقت ان کو قوم کا اعتماد حاصل ہے. لہٰذا 4 ماہ کی حکومت کا حساب تو ہم بعد میں لیتے ہیں, پہلے تو ان سے 9 سال کی حکومت کا حساب لیں کہ جناب آپ نے KPK میں جو دودھ کی نہریں بہائی ہیں, ذرا ہمیں اس کے بارے میں تو بتا دیجئے. اور اسی سیلاب کو لے کے جو سوال آپ پوچھ رہی ہیں کہ جب ایڈوانس وارننگز موجود تھی, 4 مہینے پہلے پتا تھا کہ اس دفعہ ایکسٹرا آرڈنری مانسون آئے گا, تو KPK میں کیا کیا انہوں نے؟ تو اگر تو آپ کمپیریٹیو ٹرمز میں بات کریں گی تو جناب ماشاءاللہ سارے کے سارے نیلے ہیں اس ملک میں. یہی اس ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہوگا, ایک تو PDMA تو ہم نے ویسے ہی بند کر دیا تھا, وہ تو اب ریوائیو کیا گیا ہے, آپ کو یاد ہوگا. یہ ادارے بند کرنے یا کھولنے کے نہیں ہوتے, ان کو تو سارا سال اوور دا ایئر کام کرتے رہنا چاہیے. پاکستان ایسا ملک نہیں ہے جہاں آل از ویل ان دا اسٹیٹ آف ڈنمارک, یہاں مسائلستان بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اس لیے اس قسم کے اداروں کی بندش جو ہے میں سمجھتا ہوں ایک جرم ہے. دوسری طرف بات یہ ہے کہ اب کرنا کیا ہے. اس وقت جو حکومت ہے وہ یہ اس چھت کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے کہ جناب IMF کے ساتھ جو یہ کر کے گئے وہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. لہذا مہنگائی جو ان کے ہوتے ہوئے 18% تھی وہ آج 45% کو کراس کر گئی ہے. اس کا جواز کوئی نہیں ہے کسی کے پاس بھی, اس کو جواز پیش نہیں کیا جا سکتا کہ پچھلوں نے یہ کیا تھا اس لیے ہمیں معاف کر دیجئے. آپ حکومت میں آئے تھے تو آپ کو سب کچھ پتا تھا کہ مہنگائی بھی ہے, IMF سر کے اوپر کھڑا ہوا ہے, آپ نے اینٹیسپیٹ نہیں کیا, لہٰذا آپ سزا بھگتنے کے لیے تیار رہیں اور آپ بھگت رہے ہیں. دوسری طرف بات یہ ہے کہ اس وقت کیا پوائنٹ سکورنگ کا ہے یا ایک ایسا چیلنج اس قوم کو درپیش ہے جس کو سب کو مل کے ڈیل کرنا پڑے گا. اگر یہ ڈسپیرٹی, اگر یہ اختلافات, اگر یہ ڈویژن اسی طرح سے رہی عائشہ, یہ ریلیف آپریشن جو مہینوں میں مکمل ہونا چاہیے تھا اس کو سال ہا سال لگ جائیں گے. یہ ادراک سب کو ہے لیکن کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ 14 جماعتوں کا اتحاد ہے, لہذا یہ تو سب سے زیادہ ذمہ دار یہ ہے. میں سمجھتا ہوں اس کے مقابلے میں 14 جماعتوں کا جہاں اتحاد ہوتا ہے وہاں تو فیصلے کرنے عذاب ہو جاتے ہیں. جب ایک بندے کی حکومت تھی تو اس وقت کا مجھے کوئی انلائٹن کرے, میں چاہتا ہوں مجھے انلائٹن کریں. کوئی میگا پروجیکٹ شروع ہوا ہو, کوئی لوڈ شیڈنگ کا عذاب ختم ہو گیا ہو, کوئی نئے ڈیم بن گئے ہوں. وہ دعوے, وہ تختیاں, وہ تو پہلی حکومتوں نے بھی بہت لگائی تھی, وہ تختیاں انہوں نے بھی بہت لگائی ہیں, لیکن قوم کی حیثیت سے ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں جہاں ایک طرح کا جمود طاری ہے. بخاری صاحب, قطع کلامی کی معذرت, جب آپ کہتے ہیں کہ ادراک ہے, ڈسپیرٹی اور تقسیم ہے, شاید یہ خود بھی اپنے چہرے شیشے میں دیکھنے کے قابل نہ رہے جب یہ مہینے گزریں. نون لیگ کی لیڈرشپ اسلام آباد بھاگی ہوئی, یہاں پہ مقدمے نہ ہو جائیں. PTI کے لوگ اسلام آباد نہیں جا سکتے, وہ KPK یا پنجاب کا رخ کرتے ہیں, وہاں مقدمے نہ ہو جائیں. یہ کچھ دنوں کے لیے ٹھہر نہیں سکتے کہ سیاسی مقدمات کر لیجئے گا, بہت وقت رہے گا آپ لوگوں کے پاس, سیاست یہیں کرنی ہے, کہیں اور جا کے کرنے سے رہے. کم از کم اس طرح کے سیاسی مقدموں سے فار ٹائم بینگ رک جائے. عائشہ, انہوں نے نہیں ٹلنا. آپ دیکھ لیجئے جو KPK میں مقدمات بنے یا بنائے گئے یا بنانے کی کوشش کی گئی, اس کو وہاں کی پشاور ہائی کورٹ نے کس طرح اٹھا کے باہر پھینکا ہے. یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس طرح سے ان مقدمات کے اندراج کو اٹھا کے پھینکا ہے, یہ کب سیکھیں گے, یہ کیسے سیکھیں گے؟ کیا عدالتوں کے ہاتھوں ہر روز ذلت کمانا, چاہے اپنے لیے چاہے دوسروں کے لیے, کیا یہ علاج ہے پاکستان کے مسائل کا؟ یہ جو اس وقت عدالتی, یعنی میں سمجھتا ہوں
جنگ عظیم شروع ہوئی ہے، اس کا نقصان کسی نہ کسی کو ہونا ضرور ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سر عوام کو ہو رہا ہے، آپ درست کہہ رہے ہیں، عوام کو ہو رہا ہے قطع کلامی کی معذرت، اور عوام بھگت بھی رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ عوام کب ان کو جواب دہ کرتی ہے یا ان سے جواب لیتی ہے۔ اطہر کاظمی صاحب، آپ بیانیے کی بات کر رہے تھے، میں اسی بات کو کچھ اس انداز میں کہ کیا یہ بیانیہ ہوتا ہے کہ سیاستدان ایک جماعت کا جلسے میں کھڑا ہو کے کہے کہ سیلاب متاثرین کے لیے آپ باہر سے فنڈ نہ بھیجیں یا اس حکومت کو فنڈ نہ دیں، یا یہ ہوتا ہے کہ اس سیاسی جماعت کا ایک بڑا لیڈر بیٹھ کے یہ کہے کہ ہم IMF کو جواب دیتی ہیں ہماری صوبائی حکومت ایک ایسے موقع پر جب آپ ایک اکنامک کرنچ میں ہیں، ڈیفالٹڈ پوزیشن ہے پاکستان کے اندر، ہماری اکنامک کنڈیشنز پتہ ہیں، مانگنے کو بیٹھے ہیں، کیا اگر آج عمران خان کی حکومت ہوتی اور یہ اپوزیشن یہی کچھ کر رہی ہوتی تو کیا وہ قابل تعریف اور قابل تحسین ہوتا جو آج PTI وقت کی حکومت کے ساتھ کر رہی ہے؟ دیکھیں، پولرائزیشن بہت زیادہ ہو چکی ہے ہماری سیاست میں، ہر کوئی ایک اپنی پوزیشن پہ کھڑا ہے، وہاں سے وہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس میں یقیناً عوام کا بھی نقصان ہوتا ہے، اور یہ دونوں طرف سے۔ آج یہ وفاقی وزیر ہیں جناب احسن اقبال صاحب، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو کل ٹیلی تھون کر رہے ہیں اس کا بھی وہی حشر ہوگا جو 2010 میں ہوا تھا، تو بنیادی طور پہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس کو کوئی فنڈ نہ دو۔ تو دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا نہ خواستہ کوئی چوروں کی حکومت ہے تو آپ ان کو فنڈ نہ دیں۔ بھائی جو قوم سن رہی ہے نا، آپ کسی کو بھی نہ دیں، آپ آرمی کو دے دیں، جو دیگر چیریٹیز ہیں ان کو دے دیں، تاکہ لوگوں تک تو پہنچے نا۔ جو لوگ اس وقت ضرورت میں ہیں وہ بنیادی مسئلہ اس وقت ہونے چاہیے، نہ کہ یہ ان کی جماعت زیادہ کرے گی یا ان کی جماعت زیادہ کرے گی۔ تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ یہاں پہ ایشو ہے۔ باقی یہ ہے کہ دیکھیں، خان صاحب اپنے دور میں بہت ساری غلطیاں کرتے رہے ہوں گے، یہ اپنے دور میں بہت ساری غلطیاں کر رہے ہیں، لیکن کیا اس وقت وہ ساری غلطیاں دہرانے کا ٹائم ہے، ان ساری غلطیوں کے اوپر اڑ جانے کا ٹائم ہے، یا پھر تھوڑا سا اپنے اندر لچک پیدا کرنے کی ضرورت ہے دونوں طرف سے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ اس پوائنٹ پہ کم از کم ایک نکاتی ایجنڈے کے اوپر یہ اکٹھے ہو جائیں کہ جناب کچھ دن تک ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم نے یہ دیکھا نا کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے، آپ اس حکومت کا اپنا ایٹیٹیوڈ دیکھ لیں، مقدمات کے حوالے سے دیکھ لیں، سعودی عرب میں خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پاکستان میں آپ مذہب کی بنیاد پہ اوپر مقدمے کر دیتے ہیں، وہ ہم نے دیکھے نا اسی حکومت نے کیے تھے۔ پھر خان صاحب کے اوپر کل جو ہے وہ پولیس مانگ رہی ہے جناب اجازت دو کہ ہم بنی گالا کے اوپر چھاپا ماریں، تو بھائی ایسے پھر آپ کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ دہشت گردی کے مقدمے آپ بنا رہے ہیں اور چھاپا مارنے کے لیے آپ وارنٹ مانگ رہے ہیں، اور پھر آپ یہ بھی کہیں کہ ملک کے اندر سیاسی ہارمنی ہو؟ وہ تو نہیں ہو سکتی ایسے موقع کے اوپر۔ تو اتنا یہ کر لیں کہ بھائی جدھر جدھر آپ کی جورسڈکشن ہے آپ اپنے علاقے کو ٹھیک کر لیں، خان صاحب KPK کو دیکھ لیں، اس کے بعد یہ جو سینٹر ہے یہ سندھ کو اور دیگر علاقوں کو دیکھ لیں، اس کے بعد اس کا جج کون ہوگا؟ جج ہوگی عوام، عوام پھر بتا دے گی کہ کس کا کام ٹھیک تھا کس کا کام غلط تھا۔ سعید قاضی صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ سعید قاضی صاحب، بات ہو رہی ہے کہ اس وقت روایتی یکجہتی جو ماضی میں مشکل اوقات میں، سانحات میں یا ٹریجڈیز میں ہمیں قوم دکھائی دی، وہ آج نہیں دکھتی ہے، علیحدہ علیحدہ، اور سیاست اور سیاسی انا، اور پھر غلطیاں سب سے ہوئی ہیں لیکن غلطیاں کوئی تسلیم نہیں کرتا کہ خاموش ہو جائیں، کچھ دن کے لیے سیاسی ایکشنز روک لیے جائیں۔ ایک نکاتی ایجنڈے پر اکٹھا ہوا جا سکتا ہے، ممکن ہے کہ ایک پیغام دیا جائے، یا پھر جس طرح اطہر کاظمی کہہ رہے ہیں کہ چلے پھر حصے بانٹ لیں کہ آپ فلاں جگہ کو دیکھ لیں، آپ فلاں کو دیکھ لیں، وہ علاقہ آپ سنبھالیں، یہ علاقہ آپ سنبھالیں، کم از کم عوام کی مدد کر لیں۔ ایسا دیکھیں، یہ جو ہماری رولنگ اشرافیہ ہے نا اکراس دی بورڈ، یہ اس ملک کو توشہ خانے کے طور پہ ٹریٹ کرتی رہی ہے اور کر رہی ہے۔ 2010 میں جب سیلاب آیا تھا تو بہت سی رپورٹس آئی تھی کہ یہ جو پاکستان کا جو ایریا ہے یہ ایکسٹریم ویدر ایونٹس کی زد میں ہے، تو ایک پلاننگ کی ضرورت تھی کہ آبادیوں کو کیسے کیا جائے، کہاں کہاں ڈیم بنائے جائیں، اور یہ بلینز آف ڈالر کا جو پانی ہے یہ بلینز آف ڈالر کی نقصان کر کے تو سمندر میں گر جاتا ہے، جس کو مینج کیا جائے۔ لیکن یہاں پر تو یہ روایتی نہیں ہے، مال بن رہے ہیں۔ اب 3 قسم کی وبائیں ہیں جو اس وقت جاری ہیں، ایک سیلاب عذاب بن گیا ہے، دوسرا جو ہے جو بل ہیں بجلی کے بل اور مہنگائی جو ہے یہ بھی ایک وبا اور آفت کی طرح عوام پر آن پڑی ہے، اور اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں جو سیاست ہو رہی ہے جو ماشاءاللہ بڑی ایک، تو یہ اس لیے بڑی، اور اس میں اب بریک نیک ایک ایسی جسے کہتے ہیں لاسٹ اسٹرا ایٹ دی بیک آف کیمل والی بات ہوگی۔ بہت سی آپ کی جو بجلی کی کمپنیاں ہیں انہوں نے ریٹرن جو ہے میرے خبر میں آیا ہے کہ انہوں نے سیکورٹی مانگ لی ہے، بل آ رہے ہیں لوگوں کو، مڈل کلاس کے لوگ، ابھی کسی کا مجھے فون تھا جی میرے تو 65,000 روپے بل آ گیا، یہ میں اپر مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ابھی عابد شیر علی صاحب نے کیا کہا کہ 10,000 لوگ میرے منہ پہ بل مار کے چلے گئے ہیں، میں نے کیا الیکشن لڑنا ہے۔
تو ہم نا ایک بڑے نازک اور عجیب سے دور میں داخل ہو گئے ہیں جس میں کوئی آدمی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ جو ان پلیس اکنامک سٹرکچرز ہیں یہ بری طرح پٹ چکے ہیں. ہمیں جو ہے آؤٹ آف دی باکس سوچنا پڑے گا, اور یہ ہر جگہ میں نظام پٹ رہا ہے, اور ہم چونکہ زیادہ ولنریبل ہیں. تو اب آپ دیکھ لو جو بچوں کی حالت ہے. اچھا, اب جو اس کے بعد ڈیوسٹیشن ہونی ہے, اور یہ میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو, ہم جو ایک اس کو مین میڈ مزری میں تبدیل کر دیتے ہیں. آفت آتی ہے, آسمانی آفت آتی ہے, اس کو ہم 3 سے ضرب دے دیتے ہیں, اپنی نالائکی, اپنے لالچ, اپنے ہرس, اور جسے میں نے کہا کہ اس ملک کو توشہ خانہ سمجھ کے انہوں نے ٹریٹ کیا, جہاں سے مال لے کے بھاگنے کی نفسیات آج بھی ان پر ہے. ابھی بھی سنا ہے یہ روزویلٹ ہوٹل اور یہ سارا جو ہے یہ چھوٹی موٹی ملائی جو رہ گئی ہے یہ ہڑپ کر کے نکل جائیں گے کسی طرف. تو اس لیے بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے, اور جو ہے اور سب سے بری بات یہ ہے کہ کوئی بھی ہمیں بڑا ایسا لیڈر نظر نہیں آ رہا جس کو یہ اس بات کا ادراک ہو, یا کوئی ایسی سیاسی موومنٹ ہو جو ہے وہ. عمران خان صاحب بھی جو ہے وہ مجرد سی باتیں ہیں, وہ نیشنلزم کی بنیاد پہ سارا اس کے اوپر گھوم رہا ہے, اور کرپشن کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نظام سے میں نکال دوں گا. کرپشن کو اگر اس نظام سے نکالا جائے تو نظام ہی بند ہو جائے گا. کرپشن اس نظام میں خون کی طرح چلتی ہے. تو یہ ایک اسٹیٹ آف افیئرز ہے. بہرحال ہمیں امید تو نہیں ختم کرنی چاہیے, لیکن حالات اس طرح ہیں کہ اب یقین کرو میں وہ فوٹیج بھی نہیں دیکھ سکتا جس میں جو باڈیز تیاری ہوتی ہیں یا لوگوں کے جو سٹاک. قاضی صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں, بہت ہی کربناک اور دردناک مناظر ہیں, لیکن ایسے میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مدد کرنے کے لیے گراؤنڈ میں موجود ہیں. پاک فورسز ہیلی کاپٹرز کے ذریعے لوگوں کو ایسی جگہوں سے جان جوکھوں میں ڈال کر نکالنے میں مصروف ہے. لیکن بات پھر وہی آتی ہے سلیم بخاری صاحب کہ اب عوام جو ہے, جو قاضی صاحب بات کر رہے ہیں 2010 میں جو کچھ دیکھا, ہم تو آج بھی شاید وہیں کھڑے ہیں, یا مجھے تو ایسا دکھتا ہے مجھ سے بھی بہت پیچھے چلے گئے. عوام اب اس اشرافیہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی ہے, عوام دب گئی ہے, گر گئی ہے, اس میں کھڑے ہونے کی بھی استطاعت نہیں رہ گئی. کیا یہ اشرافیہ سمجھنے کو راضی نہیں ہے یہ سول انفراسٹرکچر اس ملک کا وہ کچھ بھی نہیں سنبھال سکتا ہے؟ سڑکیں بہ گئی ہیں, ڈیمز یہاں پہ کریک ہو کے ختم ہو گئے ہیں, کوئی چیز جو درست طور پر بنائی گئی ہو, ٹھیک طور پر کھڑی ہوئی ہو, بنے انفراسٹرکچر نے جو عوام کے اوپر آ گرا ہے مکمل طور پر, اور ہم کسی کو ذمہ دار بھی نہیں ٹھہرا سکتے. ہم پوچھ بھی نہیں سکتے کہ یہ ہوا تو کیوں ہوا اور کیسے ہو گیا. ذمہ دار کوئی نہیں, اور ہم یہاں سے پھر گزر جائیں گے 2010 کی طرح. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ سعید قاضی صاحب نے جو کچھ فرمایا میں 100% اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ اس ملک میں اس وقت جو لیڈرشپ ہے ان میں سے ایک شخص ایسا نہیں ہے, ایک شخص ایسا نہیں ہے, ایک شخص ایسا نہیں ہے جس سے آپ یہ توقع رکھیں کہ وہ ملک کو, اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو ملک کی جو ہے وہ پار لگا دے گا ود ہز سنسیئرٹی, ڈیڈیکیشن اینڈ ڈیووشن. سب آئے ہیں اپنی اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکیورنگ کے لیے, اپنی اپنی جیبیں بھرنے کے لیے, اور میں بالکل پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ there is no exception to it. جس کا داغ لگا اس نے اس ملک کو لوٹا ہے. تو یہ قوم جو ہے کیسے نجات حاصل کرے گی اپنی ان کلیمٹیز سے جس کا یہ شکار ہے, جس کی طرف اشارہ کیا سعید غنی صاحب نے کہ لوگوں کی لاشیں دیکھ کے, لوگوں کے گھروں کی تباہیاں دیکھ کے, لوگوں کی فصلوں کی تباہیاں دیکھ کے دل خون کے آنسو, قاضی صاحب جی کا دل خون کے آنسو رو تو سکتا ہے لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں. صرف اپنی زبان کے ذریعے ہم جتنا تبرہ کر سکتے ہیں وہ تو کر رہے ہیں, اور احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے آپ حکومتوں میں اس لیے نہیں آتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کو جھنڈا لگ جائے, آپ کے آگے ایک دھوتو والا جا رہا ہو, آپ اس لیے آتے ہیں الیکٹ ہو کے کہ آپ عوام کے مسائل حل کریں. Nobody is focused to solve the problem of the people. That is the dilemma of us. یہ ہمارا سب سے بڑا جو ہے نا وہ ڈائلیما ہے کہ ہمیں ایک لیڈر ایسا دکھائی نہیں دیتا جو along with the inspiration of the people کوئی ایک ڈھنگ کا کام ایسا کر رہا ہو, کرنے کی کیپیسٹی ہو یا کرنا چاہتا ہو جس سے اس قوم کا فائدہ ہو. میں اس سے زیادہ اور کیا مرثیہ پڑھوں اس پولیٹیکل میں جو آپ کہہ رہے ہیں احساس ہی دلایا جا سکتا ہے. اطہر کاظمی صاحب, احساس دلانے کے بعد کا پھر منظر کیا ہوگا؟ کیونکہ پولیٹیکل لیڈرشپ تو نعرہ لگا رہی ہے, تقریر کر رہی ہے, دعویٰ کر رہی ہے, اعلان کر رہی ہے, وہ پہنچے گا کہیں, ملے گا نہیں ملے گا؟ کیونکہ پچھلے 12 سال بہت تھے تیاری کرنے کے لیے کسی بڑے سیلاب سے نمٹنے کو, کوئی انفراسٹرکچر بنانے کو, کوئی ارلی وارننگز کے اکارڈنگلی اپنے آپ کو پری پلان مینج کرنے کے لیے, مگر وہ ہمارے تو کسی کام نہیں آئے 12 سال. اب جو بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ احساس دلایا جا سکتا ہے, چلیں جی احساس دلا دیا, سیاسی اناؤں کو اثر نہیں ہوا, پھر اگلا منظر کیا ہے ہمارے سامنے؟ اس میں عائشہ بڑی تلخ حقیقت ہے. احساس کون دلوائے گا؟ ہم لوگ احساس دلوائیں گے؟ ہم لوگوں کے رویے کیا ہیں
जो सबसे पसमानदा इलाकों के सियासतदान हैं, आप इस्लामाबाद में उनकी गाड़ियां देखें, एक गाड़ी बेच के ना आप इस्लामाबाद में घर खरीद सकते हैं। 10-10 हजार रुपए की हम एक शर्ट पहनते हैं, ठीक है, डिजाइनर हम लोगों ने जूते पहने होते हैं, और हम एहसास दिलवाएंगे इन सियासतदानों को। देखिए, तफरीक अवाम के अंदर भी है। आप यकीन करें कि मैंने 8 साल से कोई कपड़ा नहीं खरीदा। आप मेरी सारी वीडियोस निकाल के देख लें। मुझे शर्म आती है, मैं रेस्टोरेंट पे जाऊं ना, कहना नहीं चाहिए, मैं खाना नहीं खाता पाकिस्तान में रेस्टोरेंट पे, बाहर निकलता हूं, बाहर बच्चे भूखे बैठे होते हैं। हाउ कैन, मतलब हम किस तरह एहसास दिलाएंगे आयशा, हमें कितना एहसास है? बड़ी सख्त बातें मैं नहीं करना चाहता हूं, मतलब ये हमारे मुल्क में लोग, आप देखें, हर दूसरी खातून ने डिजाइनर जूते पहने होते हैं, डिजाइनर पर्स उठाया होता है, और हम बात कर रहे होते हैं अवाम की भलाई की, और हम बात कर रहे होते हैं कि हम सियासतदानों को एहसास दिलाएं। क्यों? हम लोग खुद क्या करते हैं? ठीक है कि नहीं? वो बड़ी बड़ी तल्ख चीज है हमारी सोसाइटी के अंदर। हम बेहिस हो चुके हैं। हमारी जो माँ है ना, जिसकी हमें कहानियां सुनाई जाती हैं, वो भी सिर्फ मेरी और आपकी माँ है। उस माँ ने घर में 8 साल का बच्चा नौकर रखा होता है, अपने 18 साल के बेटे के लिए उस 8 साल के बच्चे से रोटियां पकवाती है। ये आपके मुआशरे की हकीकत है। तो बहुत सारी तल्ख चीजें हमारी मुआशरे के अंदर। हम सबको सोचने की जरूरत है कि जनाब इनकी तरफ तवज्जो दें, चाहे वो सियासतदान हो या आम आवाम हो, नहीं तो ये आपसे छीन के ले लेंगे एक दिन। बुखारी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? काई साहब मैं आती हूँ आपकी तरफ। जी बुखारी साहब। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसका एक इलाज हमें हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजवीज़ किया था कि जब आप जुल्म होता हुआ देखें तो उसके खिलाफ जहाद करें। और जहाद के जो जरिए उन्होंने बताए थे उसमें यह था कि अगर आप इतने कमज़ोर पड़ जाएं कि आप कुछ कर न सके तो दिल में गालियाँ दें इनको। वो जब मैं कह रहा था ना कि हमारा काम ये है कि इनको एहसास दिलाएं, मेरे ख्याल से हमें तबर्रा जारी रखना चाहिए। किसी ना किसी दिन इसके ऊपर जरूर असर होगा। मैं बता रहा हूं आपसे, हमें इससे हाथ नहीं उठा लेने चाहिए कि जनाब अजीब ही करिए, साडा जिम्मा दोष पोष है। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। दिस इज व्हाट मीडिया इज फॉर। आप रोल देखें उठा के इसका, दुनिया भर में देखें जाके। मीडिया खुद इतना डिवाइडेड हो गया मेरा ख्याल से कि इस मीडिया के अंदर भी एक तरह की आवाज नहीं उठती है, इवन नेशनल कैलेमिटीज के ऊपर भी। बुखारी साहब 100% सही बात कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल इसको मैं एक अर्ज करूं, मैं कह रहा हूं हम पीस मील में करें, लेकिन अगर हम अपना रोल अदा करें तो इसका असर जरूर होगा। ट्रू एंड आई एग्री विद अतर काज़मी। काई साहब, जो अतर काज़मी बात कर रहे थे हैव एंड हैव नॉट का जो डिफरेंस है, और जो बुखारी साहब ने बात की कि चले एहसास दिलाया जा सकता है, बात की जा सकती है, कानून की इंप्लीमेंटेशन तो नहीं है। बहुत से ऐसे मामला अतर काज़मी साहब ने कहा कि जो कानून के दायरे में आते हैं मगर हमारे माशरे में बड़े आम हो रहे होते हैं। तो फिर अगला मंजर यहाँ से क्या है? जो अब इस वक्त फूड बास्केट जो है वो मुल्क का सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहा है, हमारा जीडीपी मुतासिर होगा, लोगों का जरिया माश खत्म हो गया सिंध में, जनूबी पंजाब में, तो ये डिफरेंस और बढ़ने जा रहा है। अभी एहसास नहीं है, 3-4 माह बाद मंजर वो होंगे कि अभी तो मीडिया बात कर रहा है, मीडिया भी ताखीर का शिकार है, 3 माह बाद फॉलो अप होगा नहीं होगा, तो हम किस किस्म के मनाजिर देख रहे होंगे? फिर पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, सबने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं, यहाँ पे निजाम पे कोई बात नहीं करता। ये 8 साल का बच्चा रोटियां क्यों पकाता है? यहाँ 10-10 बच्चे क्यों गरीब आदमी पैदा करता है? वो उनका इंतजार करता है, 7वें साल वो उनको काम पे लगाता है। क्योंकि आपका निजाम जो है वो बच्चों को उनके राइट्स नहीं देता, एक तबकाती निजाम है, इसके खिलाफ कोई बात नहीं करता, इसके हम बेनिफिशरी भी हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये कि भाई फिर बात असल करो ना, क्या फिर डर किस चीज का है? ये जो 2 नंबर पे इन्होंने मलकीतें बना रखी हैं लूट के। मैं आपको बात बताऊं, अगर पाकिस्तान में बेरोजगारी ना हो तो ये जो रायविंड जैसी एस्टेट्स है इसके लिए नौकरी ना मिले। अगर 100% एम्प्लॉयमेंट हो जाए तो उन्हें 4 मरने के फ्लैट में आना पड़ जाएगा हर बंदे को। ये हमारी मिजरी पे थ्राइव करते हैं। और गरीब आदमी क्या करता है? गरीब आदमी ज्यादा से ज्यादा, मैं आपको एक बात बताऊं, पीटीवी पे मैंने बात सुनी, एक माजूर बच्चा पैदा हुआ, लेडी डॉक्टर बता रही थी ये नहीं बचेगा, खुदा का वास्ता इसको बचाए, ये तुम्हारा ब्रेड एंड बटर है, इसे हमने भीख मंगवानी है। इस निजाम पे हम इसलिए बात नहीं करते कि हम करेंगे तो अगर न मगरब में रह सकेंगे ना यहाँ रह सकेंगे। तो इसलिए ये यहाँ चाइल्ड लेबर का इशू है, इसको एनजीओ ने बड़ा उठाया। वो चाइल्ड कितने भूखा मर जाए? चाइल्ड को राइट देते हैं आप, उसको दूध खाना पीना आप प्रोवाइड कर सकते हैं। वो बेचारा गाड़ियों के नीचे से जाके अपना रिस्क तलाश करता है, काले कपड़े करके निकल के तो दिन में 1 दफा रोटी खाता है। तो भाई इस निजाम के खिलाफ कोई बात नहीं करता, क्योंकि ये तय है कि नॉन इश्यूज पे खिलाना है हमने सबने। जो निजाम की बात करेगा उसे वैसे खामोश करा देंगे या टीवी पे खुलाना बंद कर देंगे। तो ये मसला है। ये चाइल्ड लेबर जो है वो वजह नहीं है, वो नतीजा है लाजमी। करप्शन, हमारे निजाम की बर्बादी
उसकी वजह नहीं, उसका लाजमी नतीजा है। इट इज एन आउटकम ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम के खिलाफ अगर आप बात नहीं करेंगे और तो इसका मतलब ये है कि बस वो जो सिम्टम्स हैं उन पर रो पीट के चीख के हम चले जाएंगे, बड़ा बुरा होया, बड़ा बुरा होया। बुरा ही होना है, ये निजाम बुरा है, हैवीली रिग्ड है, 1% के मफाद में ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद कारी साहब, वक्त खत्म हो गया। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ, काज़मी साहब। करप्शन इस निज़ाम का नतीजा है। जब ऐसे सानियात आते हैं हम रूट कॉजेज़ पर बात ज़रूर करते हैं लेकिन फिर हम भूल जाते हैं। अवाम इस वक्त मुश्किल में है, इस पर न कारोबार किया जाए न सियासत की जाए, मगर खुदारा एक बार बैठ कर सोच लिया जाए कि इस मुआशरे को किस निज़ाम के तहत चलाना है और यकसू होकर उस पर काम कर लिया जाए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।